ویسے اس ملک میں صرف فیصلے محفوظ ہیں، باقی کوئی محفوظ نہیں ہے. کہ اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرتے تو یہ ظاہر ہی نہ ہوتا کہ نظام کتنا ننگا ہے. کل کا چور آج ریڈ کارپٹ پہ آ رہا ہے. اب اگر بھاگنے والے بنے، کل کو ہماری کوئی جنگ ہو جائے کسی دشمن ملک سے، تو یہ پوری قوم تو بھاگنے والی بنائی ہوئی ہے زبردستی ڈنڈے کے زور پہ. تم پریس کانفرنس کرو، یہ تو آج تک نہیں ہوا. آج سے پہلے تو سب کو بھگایا گیا. کہتا ہوں تا حیات نااہل کیا مجھے زندگی بھر سائیڈ کر دیں، جیل میں بند کر دیں، لیکن اصول کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا. یا تو پولیٹیکل سسٹم کا فیلئر ہے، یا ہماری کوئی جو نیشن کی چوائس ہے اس کے اوپر. تو یہاں پہ نہ نیشن کو چوائس کرنے دیا جا رہا ہے، نہ پولیٹیکل پروسیس کو چلنے دیا جا رہا ہے. تو پھر بلیم الزام کس کے اوپر لگائیں؟ اور الیکشن کمشنر چیف کورٹ کی رسپیکٹ نہیں رکھے گا، اس کے ڈیسیجنز کو اٹھا کے بن میں پھینک دے گا. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر اگر پورے ملک میں 40-50% ناخواندگی ہو تو ان لوگوں سے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ پھر فیصلے مانیں گے؟ اس انکوائری کے اوپر کچھ نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں نکلا. ساری چیزیں ہماری فیور میں. انکوائری رپورٹس ہم نے ایپلیٹ کورٹ میں بھی جمع کی. اس حلقے میں جس ٹائم پہ الیکشن کا ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم بالکل تیار ہیں. اور استور حلقہ 1 میں تو ہر سال ہم 2 الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو جون میں الیکشن کرائیں گے، انہوں نے واضح طور پہ کہا، اور کہا کہ جون میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رزلٹ یہ نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا. تو بات یہ ہو گئی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری مرضی کے حساب سے رزلٹ نہیں ہے تو میں رزلٹ نہیں مانتا ہوں. وہی یہ بےزتی کی بات اس قوم کے لیے ہو سکتی ہے کہ قوم کے نمائندے کسی سرکاری ملازم کے پاس جاتے ہیں کہ تم ہمیں مالک بناؤ، تم ہمیں اختیار بناؤ، تم ہمیں منسٹر بناؤ، تم ہمیں چیف منسٹر بناؤ. تو اس سے بڑی کیا بےزتی ہوگی؟ اس سے کیا بڑی بےزتی ہوگی؟ نہ یہ چیف اس سرکاری ملازم کا یہ مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ قوم کا کوئی نمائندہ ہو سکتا. اپنی منمانی سے کریں گے تو یہ تو ایک نفرت کی فضا پھیل جائے گی، ادارے کمزور ہو جائیں گے، ریاست کمزور ہو جائے گی، عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ آپ کوئی بھی انلیگل کام کریں گے تو اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ لوگ محبت کریں گے. پھر اسمبلیوں میں تالے پڑ گئے تو کیوں بھائی یہ تم مطلب میں چیف الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تم پارٹی بنے ہوئے ہو؟ مجھے نہیں پتا. آج کل تو پاکستان کے اندر آپ ہر چیز ممکن آپ اعتبار رکھیں کہ ہر قسم کا مذاق آپ کو نظر آ سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ اور آپ کے کانسٹیٹیوشنل ادارے وہیں پاور اور وہیں اتھارٹی کو ابیوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اس ادارے پر، اس کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کے اوپر، پولیس کے اوپر یا ڈی سی کے اوپر، وہ ٹرسٹ بھروسہ کمزور ہوتا ہے. جب آپ کا بھروسہ کمزور ہوتا ہے تو آپ کی اتھارٹی کمزور ہوتی ہے. کیونکہ آپ ہمیشہ حکومت یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مورل اتھارٹی سے ہوتی ہے. ڈنڈے کے زور پہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی نظام لمبا نہیں چل سکتا. اور کتنی بے چینی ہے ان کو پی ٹی آئی اور بالخصوص مجھے سزا دینے کی. حالانکہ وہ جس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے قانون اور آئین کے دائرے کے اوپر چلنا ہے، نہ کہ کسی کے اشارے کے اوپر چلنا ہے. انہیں اپنی ذاتی پسند ناپسند سے ہٹ کے میرٹ پہ اور انصاف پہ مبنی فیصلے دینے. تو یہ جو آج کا سلسلہ ہوا ہے یہ اسی چیز کی کڑی ہے جو پورے ملک میں چل رہی ہے. آپ نے ریسنٹلی پورے ملک میں دیکھا جس طریقے سے آر اوز کے دفتر میں جو کھیل تماشا کیا گیا، اس سے پہلے الیکشن کی ڈیٹس کے اوپر جو کیا گیا، تو وہی چیز یہیں پر ہو رہی، وہی عناصر کا ہے. یہ کوئی اور بندہ نہیں ہے. اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اس ملک میں ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کا نام و نشان ختم کیا جائے. تو یہ جو حرکت ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہے، یہاں پر بسنے والے لوگوں کے خلاف ہے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹی اس ملک کی یا اس خطے کی ایک نمائندہ جماعت ہوتی. تو آج اگر پی ٹی آئی کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ پولز کے حساب سے 80% پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. جو بھی ادارہ کر رہا ہے وہ پاکستانیوں کے خلاف جا رہا ہے. اور آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے اور جس طریقے سے ہوا ہے تو یہ پورے ایک حلقے اور پوری ایک قوم کے خلاف ہوا. تو یہ کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں جا رہے ہیں. وہ غلطی اور نادانی ان کی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایک کو ٹارگٹ کریں، لیکن وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو، جبکہ ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس قوم کے اندر بیلنس، میرٹ کے اوپر، جسٹس کے اوپر، لاز جو بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہم لوگ انہیں فیصلے کریں. اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کا تو جب بھی ہمارے کو ملنے جاتے تھے تو وہ مجبوری، اپنی لاچاری ظاہر کرتے تھے. میں مجبور ہوں، اوپر والوں کو منا لو. اوپر والوں کا بڑا پریشر ہے. اب یہ کون اوپر والے ہیں؟
اور مطلب اس میں اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ بھائی چلو اوپر والوں نے کہا تو تم یہ منہ سے نہ نکال لو، اپنی اتنی بے بسی ظاہر نہ کرو کہ میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، میں دینا چاہ رہا ہوں، میں تو میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میرے پہ پریشر ہے۔ اب بہرحال، اور پھر جو اوپر والوں کے ساتھ جو ہمارے کچھ ممبر اسمبلی ملے انہوں نے بھی مجھے آ کے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سیٹ اگر ہم نے فیصلہ ہونے دیا تو یہ عدم اعتماد ہوگی، عدم اعتماد ہوگی جو کہ ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی تم ہو کون؟ یہ عوام کا فیصلہ ہے، تم عوام سے بالا تر تو نہیں ہو، تم قانون اور آئین سے بالا تر تو نہیں ہو۔ یہ تو ہم نے 1947 میں آزاد کیا۔ وہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی جہاں پہ ایک بندے کی مرضی ہوتی تھی یا اس سے پہلے مغل بادشاہت ہوتی، وہ دور تو ہم نے ختم کیا۔ ہم تو پچھلے 75 سال سے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ شخصی فیصلے نہیں ہوں گے، کوئی شخص قانون اور آئین سے، کوئی ادارہ، کوئی بھی پاورفل گورنمنٹ آفیشل ہے وہ کسی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہوگا۔ نہیں، یہاں پہ تو صرف 25 کروڑ عوام غلام ہے، باقی سب آزاد ہیں، آئین قانون کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ میں الیکشن جیت گئے تو اسی وقت آر اوز اور ڈی آر اوز کو کہا کہ آپ نے فیصلے نہیں دینا، آپ نے فیصلے نہیں دینا، یہ رزلٹ نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ کہ ابھی ہمارے پاس درخواست آنی ہے، درخواست آئی نہیں ہے، درخواست آنی ہے تو آپ نے اس کو روکنا۔ آر او نے انکار کیا، ڈی آر او کو اپروچ کیا گیا، لیکن میں داد دوں گا جو آر اوز ڈی آر اوز جو جوڈیشل آفیسرز تھے انہوں نے جس قسم کے پریشر کے خلاف کھڑے ہو کے میرٹ کے اوپر جو فیصلے دیے، یہ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جوڈیشل آر اوز مانگ رہی تھی، جوڈیشل ڈی آر اوز مانگ رہی تھی۔ یہ بیان دے رہا ہے کہ میرے دستخط کے ساتھ ایک سیلز بابت فروخت پیٹرول اور ڈیزل بدوران ضمنی انتخابات حلقہ 13 جی بی استور 1/2023 ایک انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی، جو کہ سراسر جعلی ہے اور مذکورہ سٹیٹمنٹ ایک جعلی لیٹر پیڈ بنا کر جعلی دستخط کرا کے جمع کیے گئے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی دستخط میرے ہیں بروئے گواہان یہ سارا کچھ کر کے۔ اور پھر اس نے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ جنہوں نے جمع کیے یہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نے خود جمع کیا ہوا، اور اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کریں، ایف آئی آر کروائیں۔ اب یہ جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے اس نے تو ایک جعلی ایفیڈیوٹ نیچے ہمارے کیس میں بھی جمع کروایا تھا، تو اس کے اوپر تو اب 2 کیسز تقریباً اس کے سر کے اوپر ہیں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں الیکشن کے بعد کے، وہ اس کے لیے الیکشن ٹریبونل ہوتا ہے، الیکشن ٹریبونل ہوتا ہے جس کے اوپر آپ جا کے اپنے ڈسپیوٹس پوسٹ الیکشن جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ آپ کا الیکشن ٹریبونل ہینڈل کرے گا۔ تو انہوں نے جس ایکٹ کے اوپر کیا کہ الیکشن ریزلٹ روکنا، نوٹیفیکیشن نہیں کرنا، اس پہ ایک مخصوص اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر انکوائری کر سکتا ہے اگر پریکٹسز غلط ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس میں صرف اور صرف 60 ڈیز دیے گئے، 60 دن کے بعد الیکشن کمیشن اپنا استحقاق کھو دیتا ہے۔ ہمارے جو لائر ہیں اس کے بار بار ایجیٹیٹ کرنے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ شوق ہے یہ سننے کا، انتہائی کوئی شوق ہے، اس نے کوئی بڑی بھاری ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو جس کے اوپر ہمارے ڈاؤٹس، کیونکہ جس حساب سے اس نے پورا ایک چکر چلایا ہوا پچھلے جو ریزلٹ روکنے سے، تو ہم بالکل سمجھ گئے کہ یہاں پہ میلافائڈ انٹینشن ہے اور نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ہم چیف کورٹ گئے، 2 تاریخ کو چیف کورٹ گئے کہ جناب 60 دن ہو گئے، اس کے بعد یہ اپنا استحقاق کھو بیٹھا ہے، تو آپ برائے مہربانی ان کو ڈائریکٹ کریں کہ اب نوٹیفیکیشن کریں اور فردر پروسیس یہ ختم، کیونکہ وہ جس قانون کے تحت تھا وہ قانون کے حساب سے اس کا استحقاق ختم ہو چکا ہے۔ تو 3 تاریخ کو وکیل نے کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ پٹیشن دائر کی، جس کو کافی بحث کے بعد، کافی کیس لاز مانگنے کے بعد آخر کار چیف کورٹ نے اس کو الاؤ کیا اور نوٹسز کیے، اور اس کے بعد واضح طور پہ یہ میں آخری پیرا پڑھ رہا ہوں آپ کو چیف کورٹ کا، کہ جس میں چیف کورٹ کہتے ہیں کہ پٹ اپ آن 16/1/2024 کہ 16 کی ڈیٹ کو ڈیٹ دی گئی. In the meantime, the respondent number 1 election commission is hereby restrained from disposing of the matter announcement of judgment pending before him till the next date of hearing. چیف کورٹ نے روک دیا، ٹھیک ہو گیا، چیف کورٹ نے روک دیا. 4 کو آج صبح ہمارے وکلا گئے، وکلا کو
داخل نہیں ہونے دیا، کیونکہ بڑا لازمی ہے نا یہ ری الیکشن کرانا ہے بہت، کیونکہ بڑی سخت ڈائریکشنز ہیں، مطلب پتہ نہیں ریاست کا نقصان ہو جائے گا کہیں پہ اگر عدل ہو گیا انصاف ہو گیا، تباہی مچ جائے گی، پتہ نہیں کیا لا اینڈ آرڈر کی صورت ہے۔ شکست نہیں کھانی نا ہم نے شکست نہیں کھانی، ہم نے اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ چونٹی جتنی ان کی اوقات نہیں ہے، اور ہم جو چاہیں، ہم بادشاہ وقت ہیں، ہم مغل اعظم ہیں، ہم چنگیز خان ہیں، نہ کسی قانون کی حیثیت ہے نہ کسی آئین کی حیثیت ہے۔ تو جو ڈائریکشن صاحب بہادر کو ملی تھی، وکلا کو بھی باہر نکالا گیا زبردستی۔ پھر اس ریسیونگ سے پورا چیف الیکشن کمشنر اٹیسٹڈ کاپی ریسیونگ سے انکاری تھا ہمارے وکلا کے سامنے، اور جب وکلا نے اس کو دیا تو انہوں نے جو سب سے بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے، اٹھا کے آرڈر پھینک دیا، اور بلکہ جو وکیل سے میری بات ہوئی، آنریبل جج صاحب کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی۔ تو اب جو قانونی ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کا جو آرڈر ہے آج کا جو اناؤنس کیا ہے، کیونکہ ریٹن آرڈر تو نہیں دیا اس نے، وہ انفیکچوس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ چیف کورٹ کا آلریڈی آرڈر ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹمپٹ موو کر رہے ہیں، سیکنڈ، اور تھرڈلی مجھے بہت زیادہ امید ہے اس وقت عدالت سے، چیف کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ، اس کا جو ہم چیلنج کریں گے ایپلیٹ کورٹ میں، انشاءاللہ تعالی وہاں پر انصاف ہوگا، عدل ہوگا، کیونکہ معاشرے جو ہے نا وہ عدل اور انصاف سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔